لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. برائے سلامتی امام زمانہ بلندر صلوات اللهم صل على محمد ومحمد وعجل فرجه. برائے خوشنودی شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. برائے ظہور امام مہدی آخر الزمان بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بارک علی محمد وعلی محمد کے فعل کا حق کا واسطہ سورہ فاتحہ اور اس مجلس مقدس کو پروردگار ہدیہ کرتے ہیں 4 دو معصومین کو، اس سے جو بھی ثواب دارین حاصل ہو تمام تر حاضران مجلس بانیان مجلس کے ارواح مومنین مومنات کو ایصال فرماتے ہیں، قبول فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید اسلم ما في الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود القاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد صلوات اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قاله الحق وسبحانه وتعالى في كتاب المبين اذهب الله عنهم رجس اهل البيت يطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قال امام مظلوم کربلا صلوات بھیجی محمد والے محمد. هل من ناصر ينصرنا صلوات بھیجیے محمد والے محمد. اللہم صلی اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عزاداران مظلوم کربلا اور کنیزان شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. ابتداء ازاں اور آواز کم آ رہی ہے. ماہ محرم کی فرسٹ، آج 1 محرم اور 1443 ہجری اور 11 اگست ہے. عزیزان محترم، عزاداری کے ایام گزشتہ شب سے ہی شروع ہو چکے ہیں اور آج کی پہلی محرم. دیکھتے دیکھتے یہ 10 دن ہمارے درمیان سے نکل جائیں گے، مگر عزاداران مظلوم کربلا
عزاداری کا یہ جو شرف ہمیں ملا ہے، مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو بھی مظلوم امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر روئے رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے، اس پر جنت واجب ہے۔ یہ حدیث رسول اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور کیوں نہ واجب ہو، کیونکہ دین اسلام پر اپنی جان کو قربان کر دینے والی ہستی کا نام حسین ہے۔ اور خواجہ اجمیری کی جو ربائی ہماری بہن نے جو پڑھی ہے، مجھے احساس ہوا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد در دست سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ یقیناً خواجہ اجمیری نے کیا خوب بیان فرمایا کہ شاہ بھی حسین ہیں، بادشاہ بھی حسین ہیں، دین بھی حسین ہیں، اور دین کو پناہ دینے والا بھی حسین ہے۔ سر دے دیا مگر نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بھی حسین ہے، اور خداوند عالم کا پسندیدہ دین اسلام اور دین کی بنیاد رکھنے والا رسول اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کو بچانے والا فرزند رسول امام حسین کربلا۔ عزیزان من، یہ جو عشرہ اولا، یہ محرم کے جو 10 دن ہیں، ہمارے درمیان سے گزر جائیں گے، مگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان 10 دنوں میں نہیں بلکہ 2 مہینے 8 دن جو ماہ عزا، ایام عزا منائے جائیں گے۔ اس ایام عزا میں ہمیں مظلوم امام حسین علیہ السلام سے کیا لینا ہے، شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کیا لینا ہے۔ ورنہ حقیقتاً تو یہ ہے کہ اگر ہمارا عمل بغیر خلوص کے، بغیر محبت کے، بغیر مودت کے اگر ہم کرتے ہیں تو حقیقتاً یہ عزا سے ہمیں کیا لینا اور کیا دینا ہے۔ عزاداری کے ایام جب شروع ہو چکے ہیں تو انہی ایام میں مختصراً یہ کہوں کہ یونیورسٹی آف امام حسین علیہ السلام اوپن ہو گئی ہے، اور یہ صرف نہ کہ اہل تشو اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے بلکہ عالم انسانیت کے لیے اوپن ہوئی ہے۔ اب جو چاہے اس مکتب فکر میں آ کر بیٹھ سکتا ہے، ہدایت لے سکتا ہے، اور فکر و تدبر کو کمال عروج تک پہنچا سکتا ہے، اور کشتی نجات میں سوار ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین نجات کی کشتی ہے، حسین مصباح الہدی ہے، ہدایت کا چراغ ہے۔ جہاں اندھیرا ہوتا ہے، ہمیں راستہ نظر نہیں آتا، وہاں ہمیں اجالے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہیں پر مشعل راہ بن کر ایک چراغ جب ہمارے سامنے ہوتا ہے، تبھی ہم ایک راستہ طے کرتے ہیں، اور راستہ وہ ہوتا ہے جو صراط المستقیم کا۔
عزیزان، امام حسین مظلوم کربلا نے جو صدا دی تھی، جو استغاثہ بلند کیا تھا، ہمیں ہدایت کے راستے پر بلانے کے لیے، ورنہ نرغ عادہ میں گر جانے کے بعد عام سمجھتے ہیں کہ امام نے مدد کے لیے پکارا، نصرت کے لیے پکارا، جب خیموں میں بجز بیمار کربلا کے کوئی موجود نہیں، معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مستورات ہیں، تو امام نے کسے پکارا؟ تمام تر نرغ عادہ عدو نے امام حسین کو گھیرے رکھا۔ تو عزیزان، یہاں فکر و تدبر کی سخت ضرورت ہے کہ امام نے پکارا، اور پکارنے کے بعد، کیونکہ تمہیدی گفتگو کل ہو چکی تھی، معصوم ننھے سے 6 مہینے کے مجاہد نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا کر یہ ثابت کر دیا کہ امام وقت پکارے تو ہمارا کام ہے کہ لبیک کہیں۔ لبیک کے میننگز، معنی کیا ہے؟ حاضر ہوں، کہ وقت کا امام پکارے اور ہم حاضر ہو جائیں۔ تو عزیزان، ایک وقت کا حسین پردہ غیب میں ہے، جس کا صدیوں سے پیغمبروں کو، اوصیاؤں کو انتظار، بلکہ تمام تر انسانوں کو انتظار ہے کہ ایک وہ منجی بشر جو پردہ غیب میں ہے، نہ جانے کہاں ہے۔ روز جمعہ ہوتا ہے، ہم نعوت کرتے ہیں، پکارتے ہیں، تو وہ امام پردہ غیب میں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ آخری حسین، کیونکہ اصول دین میں امامت کے بعد قیامت، یہ 5 اصول ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو امامت پردہ غیب میں ہے، آخری امام پردہ غیب میں ہے، اور جب امام کا ظہور ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ دعا کرتے ہیں آپ اور ہم، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا حلمین کی صدا دے۔ تو ایک آقا نے حلمین کی صدا کربلا میں بلند کی، دوسرا آقا ہمارا پردہ غیب میں ہے، اگر وہ ہمیں حلمین کی صدا دے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے کانوں تک وہ صدا نہ پہنچے کہ امام ہم کو پکارے اور ہم امام کے لیے نہ جائیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ آقا میرا حلمین کی صدا، ایسا نہ ہو کہ آقا میرا حلمین کی صدا دے۔ کیا کبھی آپ نے غور و فکر کیا ہے کہ یہ جملہ شاعر کے قلم نے لکھا کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نرغ عادہ میں جس طرح سے امام حسین مظلوم کربلا گر چکے تھے، کہ اسی طرح سے ٹھیک تمام تر ہم کہتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت چاہتے ہیں الاجل یا امام، الاجل یا امام، کہاں ہو فرزند زہرا، یوسف زہرا، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ تمام تر جتنی بھی مجالسیں اب ہونے جا رہی ہیں، یہ صرف اور صرف اس کا ایک ٹاپک آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ صرف اور صرف نفسیاتی بیماریاں دور کرنے کا مجرب نسخہ زیارت امام حسین علیہ السلام، عزاداری امام حسین علیہ السلام۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ بہن نے بہت اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بہترین انداز میں زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھا، اور بعد میں آپ سب کا اور ہمارا فریضہ ہے کہ ہم 2 رکعت زیارت امام حسین علیہ السلام بھی پڑھیں، کیونکہ ہر وقت ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو فوراً اس کے لیے نماز بھی پڑھیں اور دعا کریں کہ پروردگارہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجک کا ظہور ہو جائے۔ تو یقیناً یونیورسٹی اب اوپن ہو چکا ہے،
اب ہمیں چاہیے کہ ہماری نفسیاتی بیماریاں ہمارے اندر کون سی موجود ہیں اسے ہم تلاش کریں. یہ نہیں کہ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ تمام تر بیماریوں کی جو علاج ہوتا ہے، ایک بیماری ہماری جسمانی ہوتی ہے اور ایک بیماری ہماری نفسیانی ہوتی ہے، نفس روحانی بیماری. ورنہ نفس اللہ کو اگر ماننا ہے، چاہتے ہیں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، تو ضرور اپنے اندر اصلاح پیدا کریں، خود میں اور پھر دوسروں کی اصلاح کے لیے. اگر ہم، کیونکہ ہدایت کا جب راستہ کھل جاتا ہے اور ہدایت کے راستے پر ہم گامزن ہو جاتے ہیں اور جب ہدایت پر آ جاتے ہیں تو جو ہمیں میسر ہوتا ہے تو یقیناً جو ہمیں ملتا ہے، ہمیں چاہیے کہ بخل نہ کریں، کنجوسی نہ کریں، بلکہ ہم دوسروں کو بھی عطا کریں. جب آپ کو عطا کرتا ہے پروردگار تو یہ دولت ہے جو دنیا کی، پروردگار جو ہمیں دے رہا ہے تو وہ یوں ہی نہیں، بلکہ اسے اگر ہم نے راہ خدا میں خرچ نہیں کیا تو یقیناً وہ انسان کنجوس ہے، بخیل ہے. اور جو بھی ایک درہم یا دینار راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو یقیناً ایک درہم دینار کا پروردگار عالم اس کو بے حساب اجر عظیم عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور خداوند متعال فرماتا ہے سورہ اعراف میں 170ویں آیت ہے کہ اِنَّا لَا نُضِيعُ اجر المصلحین. اس میں شک نہیں کہ ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. تو یقیناً جب اوپن یونیورسٹی اوپن ہو چکی ہے، ہدایت کے سر چشمہ 1 2 نہیں بلکہ 14 ہیں، اور 14 کی سیرت یعنی سیرت ائمہ معصومین پر ہمیں عمل کرنا اگر ایک عالم دین ہمیں سکھانے کے لیے کتابوں کا مطالعہ کر کے ہمارے درمیان بیٹھتا ہے تو ہمارا فریضہ ہے کہ ٹیچر سے ہم کچھ نہ کچھ لیں، کیونکہ جو ٹیچر ہمارے ہیں وہ 14 ہیں. اسی طرح سے نفسیاتی بیماریاں جو ہمارے درمیان میں پنپ رہی ہیں اور ہمارے خون کے ساتھ سراحت کر رہی ہیں، اور اس کے بعد یہ گوشت اور پوشت ہمارا اسی کے ساتھ جو پنپ رہا ہے، تو اس کے بعد اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ہماری آخرت بخیر ہوگی تو یقیناً آخرت بخیر نہیں، بلکہ ہم اپنے ہی نفسیاتی خواہشات میں گر جانے کے بعد تمام تر نفسیاتی بیماریوں سے یعنی مبتلا ہو جانے کے بعد تزکیہ نفس اگر نہیں کریں گے، ہم اپنے نفس کی علاج نہیں کریں گے تو یقیناً جو ہم مر جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، جہاں ابدی حیات کے لیے ہمیں قبر میں دفن کر دیا جائے گا، تو اس کے بعد جو ہم سے سوالات ہوں گے تو وہ سوالات کے لیے تیار رہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کریں، کیونکہ ایک اچھا انسان، مومن بندہ جو دن بھر میں جو ہم نے عمل کیے ہیں اس عمل کا تزکیہ کرتا ہے اور رات میں حساب کر کے سوتا ہے تو تمام تر رات اس کی عبادت میں گزرتی ہے، جانے میں انجانے میں، زبان سے ہمارے، آنکھوں سے ہمارے، بدن کے اعضاء سے ہمارے جو بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں ان گناہوں کی تلافی کریں. اور ہوتا یہی ہے کہ شیطان جو ہمارے لیے کھلا دشمن ہمارے نفس پر ہمیں قابو پانے نہیں دیتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کے دشمن بن جائیں، اور ہونا چاہیے. اور آج کل شیطان ہمارے ہاتھوں میں ہے، اب ہم چاہیں جس طرح سے شیطان کی پیروی کریں یا پھر شیطان پر غالب آ کر نیک اور صالح بندے، اچھے بچے بن جائیں اور اس کے بعد
یہ جو ہماری زندگی ہے نیک اور نیکوکاروں میں گنی جائے، کیونکہ خدا نیکوکاروں کے تمام تر اعمال کو ضائع ہونے نہیں دیتا، کیونکہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ کلام پاک کی سورہ توبہ کی آیت 120 ہے۔ تو یقیناً عزیزان، عزاداری کے ایام ہیں، وقت نہیں ہوتا ہے، بہت مجالسیں ہوتی ہیں، 15 سے 20 منٹ 10 منٹ ہمیں جو ملتے ہیں، ہم ایک جگہ بیٹھتے ہیں، اگر ہمارا دل جو ہے وہ غمزدہ ہوتا ہے، ممبروں کو سجایا جاتا ہے، بارگاہوں کو سجایا جاتا ہے، وجہ صرف ایک ہی ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سے مظلوم امام حسین کی ماں کو راضی کریں، کیونکہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو شہادت ہوئی ہے، ہم چشمدید تو نہیں تھے، چشمدید مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اصحاب باوفا تھے۔ جس دن جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا تو میری مائیں، میری بہنیں ایام فاطمیہ مناتی ہیں، تو تصور کریں کہ وہ جلتا ہوا دروازہ جب شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پہلو پر گرا اور بطن مادر میں محسن شہید ہوئے، تو اس وقت جناب سیدہ نے ایک ندا دی تھی، ایک آواز دی تھی، اور وہ آواز کیا تھی، وہ صدا کیا تھی؟ جس طرح سے امام حسین نے حلمن کی صدا دی، تو اب تک اور قیامت تک جتنی بھی ارواحیں ہیں جنہوں نے امام وقت کی آواز سنی تو روح تھی مگر لبیک کہا تھا، آج جسم رکھتے ہیں پھر بھی لبیک کہتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کل ہم ارواح تھے اور آج روح ہے، آج روح ہے، زندہ ہیں، موجود ہیں، جسم رکھتے ہیں جسم کے ساتھ، کیونکہ جسم میں اگر روح نہیں ہے تو جان نہیں ہے، تو گھر میں ہمیں اپنے بھی نہیں رکھتے۔ کل پھر ہم ارواح ہو جائیں گے، روح ہو جائیں گے، روح کی جمع ارواح ہے، اور ہمیں بھی خداوند متعال کے سامنے حاضر رہنا ہے، نہ صرف کہ خدا کے سامنے، ائمہ معصومین کے سامنے سرخرو ہونا ہے۔ تو عزیزان من، بہتر ہے کہ یہ ایام عزا جو ہم استقبال، کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جتنا ہم خوشیوں کا استقبال کرتے ہیں اس سے زیادہ تر ہم غموں کا استقبال کرتے ہیں، خوشیوں سے زیادہ۔ ناظرین، عزاداران حسین کربلا، مظلوم امام حسین علیہ السلام کی مادر گرامی جناب سیدہ کے شکستہ پہلو کو مد نظر رکھیں۔ جہاں بی بی ناراض دنیا سے گئی ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نفسیاتی بیماریوں کے ساتھ ہم بی بی کو ناراض کر دیں۔ بی بی جن غاصبوں سے ناراض ہو کر گئی ہیں تو ہم اپنے ہی گھر میں بھائی سے، اگر بھائی ناراض ہے اور ہم بی بی کو راضی کرنے کی کوشش کریں تو بی بی راضی نہیں ہوگی بلکہ ناراض ہوگی، کیونکہ ماں مومنوں کی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے تو بابا مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ عزاداروں، محرم کی آج 1 تاریخ ہے، اور چاہیے
کہ ہماری ایک ایک بیماری کو ہم جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ وہ کون سی بیماری ہے جو سب سے زیادہ انسان کے ایمان کو ختم کر دیتی ہے؟ تو عزاداروں، معصومین، کونوا مع الصادقین، کہ یہاں پر پروردگار فرماتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جو صادقین ہیں، صادق الوعد ہیں، تو آپ سب جانتے ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور بی بی ہیں، اور بی بی کے 2 فرزند ہیں۔ کل عید آنے والی ہے، بچے شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آتے ہیں اور ماں سے کہتے ہیں کہ اماں کل تو عید ہے، سب کے کپڑے آ گئے، ہمارے کپڑے اب تک نہیں آئے۔ اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ماں فرماتی ہیں کہ بچوں، آپ کے کپڑے درزی سی کر لاتا ہی ہوگا۔ پروردگار عالم جنہیں کونوا مع الصادقین قرآن مجید میں جن کے خطاب کر رہا ہے، تو دیکھیے جناب سیدہ کے لبوں سے جملے نکلے ہی نہیں کہ پروردگار عالم کی قدرت کو چلا لایا، اور پروردگار نے رضوان جنت کو لباس حسنین دے کر در حیدر پر بھجوایا، اور فرشتے نے دق الباب کیا، اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے پہلے کنیز سیدہ جناب فضہ نے دروازہ کھولا اور پوچھا کون؟ فرشتہ فرماتا ہے کہ انا قیات الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ کہ جہاں شہزادی کے لبوں سے جنبش ہوئی نہیں اور اللہ نے پورا کر دیا، تو ہی شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین، دونوں جہاں کی مالکنی، یہاں کی بھی عورتوں کی سردار، وہاں کی بھی عورتوں کی سردار، تو جس سردار بی بی کے سامنے ہمیں سرخرو ہونا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ جہاں فرشتے آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم درزی ہیں، فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ ہم فقیر ہیں، فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ ہم اسیر ہیں، اور بی بی کے ہاتھوں سے بنی ہوئی روٹیاں عرش پر لے کر جا کر کہتے ہیں بھلا فرشتے روٹی کھاتے ہیں؟ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت زندگی میں رسول اللہ نے بہترین انداز سے جب بھی جناب سیدہ رسول اللہ کے سامنے موجود ہوتی، رسول اللہ تعظیم کر کے اٹھ کر کھڑے ہوتے اور بی بی کو اپنی جگہ بٹھاتے۔ بعد رسول امت نے جناب سیدہ کے ساتھ یہ سلوک کیا، اور اس کے بعد اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو سب سے پہلے ہمارے چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی۔ واقعہ سنا نہیں، مجھے رکھنا نہیں ہے، مگر ایک سجدہ حضرت آدم کے درمیان آدم کے سامنے فرشتوں نے کیا، اور پلٹ کر جو ہی مڑ کر دیکھا تو عزازیل جو فرشتہ تھا نور کے منبر پر براجمان ہوتا تھا، شکل کو دیکھا جس نے انکار کیا تھا صرف اور صرف تکبر کی وجہ سے۔ یہ بھی ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ تو جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو چہرہ جس کا سیاہ ہو گیا ہو، تو بھلا اس طرح کی گندی گندی بیماریاں جو وائرس سے بھی زیادہ، آج دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار تمام تر جتنے بھی دنیا میں موجود انسانوں کی حفاظت فرما، کیونکہ وبائی بیماری پھیل چکی ہے۔ اب تو سمٹمز بھی نہیں ہے، کیا کریں گے؟ ویکسین لگائیں گے، میں نے بھی آج لگایا۔ کیا کریں گے؟ کس وجہ سے؟ موت سے ہم نہیں ڈرتے،
کیونکہ حکومت نے بہت سارے قانون بنا رکھے ہیں کہ اب ویکسین نہیں لگاؤ گے تو آپ سفر نہیں کر پاؤ گے. تو عزیزان یہاں ضروری ہے کہ اب ہمیں اپنے جسم کو صحیح رکھنے کے لیے ہم ویکسین لگا رہے ہیں, قانون پر چلنے کے لیے ہم ویکسین لگا رہے ہیں. تو اب ویکسین کی ضرورت ہے, وہ کون سا ویکسین ہو جو ہم اپنے روح کو لگائیں تو ہماری روح بھی تازہ ہو جائے اور اطاعت خداوند متعال پر چلے اور سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام پر ہم عمل کریں اور نیکوکاروں میں شامل ہو جائیں. خدا نیکوکاروں کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا, اور نیک اور صالح ہو جانے کے بعد انتظار الفرج کریں, امام زمانہ کا انتظار کریں. تو امام زمانہ کا اگر انتظار کرنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو تیار کریں, ایک ایک معصومین کی سیرت کو اچھی طریقے سے پڑھیں, پھر عمل کریں, اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ معصومین کی سیرت پر چلنے والے انسان حقیقی وہ باعمل انسان ہیں جو حقیقتاً امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں اور ظہور امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی زیادہ سے زیادہ دعا کریں. عزیزان ایک محرم ہے اور ایک محرم کی یہ دن گزر گیا, 2 محرم کی شب ہے. عزاداروں مجھے یقین ہے اگر آنکھوں سے آنسو نہیں روا ہو سکتے تو ہم نے غمزدہ ہونے کا احساس تو کیا ہے, اور جو احساس رکھتا ہے, جس کو احساس حرارت غم حسین ہوتی ہے, اس کی آنکھ خود بخود نم ہو جاتی ہیں. جناب سیدہ کو پرسہ دینے کا وقت آ گیا ہے. پہلے وعدہ کریں خود سے کہ ہم ایسا کیا کریں کہ جس سے بی بی راضی ہو جائیں. تو آج ہم ایک وعدہ کرتے ہیں کہ بی بی کبھی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, ہم آپ کی روح کو کبھی نہیں دکھائیں گے, کیونکہ آپ کے فرزند امام حسین علیہ السلام کو رلا رلا کے شہید کیا گیا ہے, یہ جھوٹی سلطنت کے لیے, جھوٹے تخت و تاج کے لیے. ہاں زاداروں اپنے بچوں کو ترغیب دیں, اپنے بچوں کو تیار کرے لشکر امام مہدی آخر زمان کے لیے. اپنے بچوں کو یہی سکھائیں کہ کبھی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. ایک وعدہ اگر گھر سے نکلتے ہوئے ماں یا باپ کرے تو یقیناً اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ ایک معصوم جو بچہ ہوتا ہے نا تو اپنے ماں باپ کا انتظار کرتا ہے, اور انتظار میں ایک ایک لمحہ گزارتا اور کہتا ہے ماں نے یہ کہا تھا کہ جب میں گھر واپس آؤں گی تو یہ لا کر دوں گی, بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ ایک کھلونا اور کھلونا لا کر دیں گے. اس کھلونے کا بچہ انتظار کرتا ہے. جیسے ماں باپ گھر میں داخل ہوتے ہیں نا, بچے کی آس ٹوٹ جاتی ہے, کہتے ہیں کہ ماں نے بھی جھوٹ کہا اور بابا نے بھی جھوٹ کہا. ایک ایک لمحہ ہمیں زندگی کا جو سرو کرنا ہے تو خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی عمل کی توفیق کی دعا کے ساتھ ساتھ اصلاح کرنا ہے. عزادارو یہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں ہمیں صرف اور صرف رونا ہی رونا ہے, اور کس شان سے ہم اس عزاداری کا انتظار کر رہے تھے اور استقبال کیا. عزادارو آج ایک محرم گزر گئی, 2 محرم کی شب آ گئی, مگر یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو قافلہ ہے اب جو روانہ ہو رہا ہے وارد کربلا کے لیے, راستے میں ایک ہے جو 1000 لشکر کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے لگام پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے امام حسین کے گھوڑے کی فرس کو, گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر کہتا ہے حسین رخ نہ کرے, رک جائے. اور امام حسین جیسے ہی حر ابن یزید رہائی کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ چلا جا,
ورنہ تیری ماں تیرے غم میں روئے گی. پلٹ کر یزید اور ابن یزید ریائی فرماتا ہے کہ یہی جملہ پلٹ کر میں آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں مگر آپ کی مادر گرامی ہاں زیادہ رو. اور ابن یزید ریائی جناب سیدہ کی عظمت کو جانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ یہ فرزند رسول اللہ ہے. امام حسین مظلوم کربلا ہے. امام حسن امام حسین جوانان جنت کے سردار ہے مگر لشکر یزید کا سپاہ سالار ارے جو ہی امام کے رہوار کو روکتا ہے ارے امام نے جو ہی فرمایا پلٹ کر فرماتا یہ جملہ میں بھی کہنا چاہتا تھا مگر اے امام مظلوم اے حسین تو اس کے بیٹے ہو جو رسول اللہ کی لخت جگر فاطمہ زہرا ہے. یہی وہ ایک لمحے کی فکر ہے حر کو حر علیہ السلام بنانے والے امام حسین علیہ السلام ہے. حر سے فرماتے ہیں حر نے کیا کیا. حر نے سب سے بڑا جو گناہ کیا وہ یہی تھا کہ امام کو روکنا چاہا. ارے حر نے کہا ارے اے حر تیرے جو لب ہے یہ تو بہت ہی پیاسا کیوں ہے تیرے لبوں پر. ہاں امام حسین علیہ السلام نے حر سے کہا کہ تو پیاسا ہے. امام حسین نے پیاسے حر کو پانی پلایا. نہ صرف پیاسے حر کو پلایا بلکہ لشکر یزید کے سپاہ سالار کے تمام تر سپاہیوں کو بھی پانی پلایا. یہاں تک کہ ابو الفضل العباس کو حکم دیا اے ابو الفضل العباس لشکر کو روک دو. ارے لشکر روکا گیا. ابو الفضل العباس کو حکم دیا گیا. ہاں ارے کیسے ابو الفضل العباس تعمیل حکم نہ کرتے. ارے آقا سے فرماتے حکم میرے آقا. امام حسین نے کہا یزید کے لشکر کو پانی پلاؤ. ارے حر ابن یزید کے یزید ریائی کے لشکر کو پانی پلایا گیا. ارے لشکر تو لشکر امام حسین علیہ السلام نے حر ابن یزید ریائی کے جانوروں کو تک پانی پلایا. یہی حر ابن یزید ریائی ہے. ارے کربلا کا میدان ہے. امام حسین ہے. ارے خیموں سے التش کی صدائیں بلند ہے. اور نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے ایک لہجے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا ارے مجھ لعنتی پہ خدا لعنت کرے. ارے میں نے حسین کے بچوں پر پانی بند کیا. ارے یہی تو حسین ہے. ارے جنہوں نے میرے لشکر کو سیراب کیا. ارے جانوروں کو سیراب کرنے والا حسین یہی حسین ہے. یہی حسین ہے. اور حر ابن یزید ریائی ہے. حر نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو آواز دی اور فرمایا اے میرے فرزند میں نے فرزند رسول امام حسین کے بچوں پر پانی بند کیا. میں نے بہت بڑی خطا کی. میری خطا کو خدا معاف نہیں کرے گا. لہٰذا میں چاہتا ہوں ارے حسین تو حسین ہے. ارے مجھے معاف فرما دیں گے. ہاں یزید نے اپنے بیٹے سے کہا میرے آنکھوں پہ پٹی باندھو. ارے میرے ہاتھوں کو اس طرح باندھو جس طرح سے ایک قیدی کو باندھا جاتا ہے. ارے ایک ظالم کو باندھا جاتا ہے. ایک جرم رسیدہ کو باندھا جاتا ہے. ہاں ایک جرم کرنے والے کو رسی سے باندھ کر ارے بیٹے نے ارے باپ کو لشکر حسین ہے. ارے سیراب کرنے والے حسین. امام حسین کے خیموں کے درمیان ابھی امام حسین ہے. علی اکبر ہے. ارے ابو الفضل العباس ہے. امام حسین نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو آ رہا ہے. ناگا نگاہ پڑی. امام حسین نے دیکھا حر آ رہا ہے اپنے فرزند کے ساتھ. ارے بیٹے سے فرمایا علی اکبر استقبال کرو. ارے حر ہمارے درمیان آ چکا
لگایا اور فرمایا اے حور تیرا ہی تو انتظار تھا، ارے تو آ گیا ہے۔ حور نے سلام بھیجا، ارے مستورات میں جو ہی حور کے سلام کی آواز بلند ہوئی، ارے جناب زینب فرماتی ہے حور ہمارے حالات کو دیکھنا، ہاں زیادہ روح اب آپ کو بہت دن ہے کہ غم منانا ہے، زیادہ روح اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خدا تمہیں کوئی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ خدا سے دعا کرتی ہوں کہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے غم حسین کا، بیمار کربلا، بیمار صغرا سلام علیہ کی جو بھی بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہماری نفسیاتی بیماریوں سے ہمیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہی آمین، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو تو بخش دے پروردگار، الہی جانے میں آمین، انجانے میں ہم نے کی ہے پروردگار۔ وقت کا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجک پردہ غیب میں ہے، پروردگار تجھے واسطہ ہے آل رسول کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما، الہی آمین، زیارت کی توفیق عنایت فرما پروردگار، الہی جو آمین، آیا انہیں جانا نصیب فرما، جو کبھی نہیں گیا پروردگار ان کے جانے کا سامان مہیا فرما۔ الہی آمین، ننے معصوم بچوں کا کربلا کی پیاس کا پروردگار ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، چاہے الہی آمین، سکون سے عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے نوجوان بچوں کے نفس کی اور نوجوان بیٹیوں کے نفس کی حفاظت فرما، تجھے واسطہ پروردگار عزاداری میں فروغ دینے کی عنایت عطا فرما، توفیق عنایت الہی عطا آمین، فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ماتم حسین اللهم صل لبيك يا حسين، لبيك يا حسين.